کیا آپ نے کبھی ایک ایسی گائے کے بارے میں سنا ہے جو کسی کی قسمت بدل سکتی تھی؟ ایک ایسی سنہری گائے جس کی تلاش میں پوری بستی حیران و پریشان تھی۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں بنی اسرائیل کی ایک حیرت انگیز واقعے کی داستان، جس میں ایک پراسرار قتل، ایک خاص گائے اور ایک معجزہ شامل ہے۔ آخر وہ کون سی گائے تھی؟ قتل کا راز کیسے کھلا اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک دیکھیں۔ بہت عرصہ پہلے ایک نیک آدمی بنی اسرائیل کے ایک بستی میں رہتا تھا۔ وہ دیانتدار، عبادت گزار اور اپنے مال میں اللہ کی رضا تلاش کرنے والا شخص تھا۔ اس کے ہاں دولت زیادہ نہ تھی، مگر اس کے پاس ایک خوبصورت گائے تھی۔ وہ اس گائے کو بہت عزیز رکھتا تھا اور اسے اللہ کی امانت سمجھتا تھا۔ یہ گائے عام گائے جیسی نہ تھی۔ یہ نہ کھیتوں میں ہل چلاتی تھی، نہ پانی بھرنے کے کام لگی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ خالص سنہری پیلا تھا جو سورج کی روشنی میں چمکتا تھا، اور اس پر کوئی داغ دھبا نہ تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا کہ ایسی نایاب گائے کہاں سے آئی ہے۔ یہ شخص جانتا تھا کہ زندگی عارضی ہے اور ایک دن اسے دنیا سے جانا ہوگا۔ اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جو ابھی بہت چھوٹا تھا، اور اسے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اللہ کے حضور ایک دعا کی کہ اے اللہ، میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے اور میرے بعد اس کی حفاظت صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے حوالے ہے۔ میں اپنی سب سے قیمتی چیز یہ گائے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو ہی اس کی حفاظت فرما اور میرے بیٹے کے لیے اس میں برکت عطا کر۔ یہ دعا کرنے کے بعد اس نے گائے کو جنگل میں آزاد چھوڑ دیا اور اللہ سے امید رکھی کہ وہ اسے محفوظ رکھے گا۔ کچھ ہی دن بعد وہ نیک شخص وفات پا گیا اور اس کا بیٹا یتیم ہو گیا۔ جب لڑکا بڑا ہوا تو اس کے حالات اچھے نہ تھے۔ وہ بہت غریب تھا، لیکن ایمانداری سے مزدوری کر کے اپنی اور اپنی ماں کی کفالت کرتا۔ وہ بچپن میں ہی سمجھ گیا تھا کہ اگر اللہ کا سہارا ہو تو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تمہارے والد ایک بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے تمہارے لیے ایک چیز اللہ کے سپرد کی تھی۔ جاؤ جنگل میں جا کر اللہ کا نام لے کر پکارو، وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ لڑکے کو ماں کی بات پر یقین تھا۔ وہ جنگل میں گیا، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے باپ کے رب، اگر میرے والد نے مجھے کوئی چیز سونپی تھی تو اسے واپس بھیج دے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، جنگل کی گھنی جھاڑیوں سے وہی سنہری گائے نکل کر اس کے پاس آ گئی۔ یہ حیرت انگیز منظر تھا۔ گائے بالکل صحیح سلامت، چمکدار اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لڑکا خوشی خوشی اپنی ماں کے پاس واپس آیا اور کہا، ماں، والد کی امانت واپس آ گئی۔ دوسری طرف بستی میں ایک پراسرار قتل ہو چکا تھا۔ ایک دولت مند شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور اس کا قاتل نامعلوم تھا۔ جب معاملہ زیادہ الجھ گیا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انصاف کی درخواست کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اگر تم قاتل کو پتہ لگانا چاہتے ہو تو ایک مخصوص گائے ذبح کرو، اور بولے، گائے کا قتل کے قاتل ڈھونڈنے سے کیا تعلق ہے؟ مگر بجائے فوراً ماننے کے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ یہ کیسی گائے ہونی چاہیے؟ بڑی ہو یا چھوٹی؟ کون سا رنگ ہو؟ کام کاج کرنے والی ہو یا نہ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کے مطابق جواب دیے۔ نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان، درمیانی عمر کی ہو، خاص سنہری پیلی جو چمکتی ہو، وہ کھیتوں میں کام کرنے یا پانی بھرنے کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو۔ یہ سن کر بنی اسرائیل مشکل میں پڑ گئے۔ انہوں نے خود ہی اتنی شرائط لگا لی تھی کہ اب ایسی گائے ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ آخر کار بنی اسرائیل کی تلاش انہیں اس یتیم لڑکے کے پاس لے آئی۔ وہ حیران رہ گئے کہ لڑکے کے پاس بالکل ویسی ہی گائے تھی جیسے اللہ نے بیان کی تھی۔ انہوں نے گائے خریدنے کی کوشش کی، لیکن لڑکے نے کہا، یہ گائے میرے والد کی نشانی ہے، میں اسے ایسے نہیں بیچ سکتا۔ لوگوں نے قیمت بڑھائی مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے
وہ گائے اس کے وزن کے برابر سونے میں فروخت ہوئی، یعنی ایک عام گائے کی قیمت سونے کے خزانے میں بدل گئی۔ یہ اللہ کی نیکی تھی کہ ایک غریب لڑکا پل بھر میں امیر ہو گیا اور اس کے والد کی دعا اسے دنیا بھر کے لیے برکت دے گئی۔ بنی اسرائیل نے وہ گائے ذبح کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگایا۔ جیسے ہی ایسا کیا گیا، مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔ لوگ حیران میں پڑ گئے۔ مقتول نے اپنے قاتل کا نام لیا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا بھتیجا تھا، وہی بھتیجا جو اس کی دولت کا لالچی تھا، اور اسی نے اس کو مار ڈالا۔ قاتل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور اللہ نے سچائی کو ظاہر کر دیا۔ اور آخر میں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی چیز کئی گنا بڑھ کر واپس آتی ہے، جیسے کہ یتیم لڑکے کو ملا۔